جی عبدالواسط صاحب، مولانا عبدالواسط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے جو آج کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا ہے اور اس کے لیے دعا ہو چکی ہے، میرے خیال ایک اطلاع کے مطابق کہ 15 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ایک اطلاع کے مطابق کہ 22 لوگ شہید ہو چکے ہیں. جتنی بھی ہو، لیکن جناب اسپیکر بہت افسوسناک واقعہ ہے اور حکومت اس کے لیے اقدامات کرنا چاہیے. جناب اسپیکر، پوائنٹ آف آرڈر کے حوالے سے میں نے ریکارڈنگ کے حوالے سے ایک بیان آیا تھا، پہلے دن پرائم منسٹر صاحب کا ایک بیان آیا تھا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر آپ کے توجہ اور ہاؤس کے توجہ دلانے کے لیے، جناب اسپیکر بلوچستان ریکارڈنگ جو معاملہ ہے آپ کے علم میں بھی ہوگا اور پورا پاکستان اور یہاں کے حکومت کے علم میں ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے، مرکزی حکومت 18ویں ترمیم سے پہلے وہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا واٹی ٹیانگ کمپنی کے ساتھ. انہوں نے ایک ایسی ظالمانہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس میں بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں تھا. پھر جب 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو مل چکے تھے تو اس وقت ہمارے حکومت تھے وہاں، تو اس وقت ہم نے ان کو مائننگ لائسنس پہ دینے پہ انکار کر دیا ہمارے حکومت نے، جو رسانی صاحب کا گورنمنٹ تھا. تو اس کے بعد یہ معاملہ عدالت میں چلا، پاکستان کی عدالت کے اندر فیصلہ ہمارے حق میں آیا، بلوچستان کے عوام کے حق میں آیا. اس معاہدے کو انہوں نے منسوخ کر دیا. یہ کمپنی وہاں چلے گئی، وہاں لندن عدالت میں. تو پھر اس کے بعد وہاں ایک پوائنٹ پور جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا ہے. جناب اسپیکر، تفصیلات میں اگر شاید وقت نہ ہو میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بولتا ہوں، لیکن میں مختصراً ان چیزوں کو، جب یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد ہمارے حکومت ختم ہوئی. اور جناب اسپیکر آپ کو یاد ہے ہمارے حکومت ختم ہونے کے لیے بہانے تو یہ بنا دیا کہ وہاں دھماکہ ہو گیا، جیسے کہ آج ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس میں بہت سے لوگ شہید ہو چکے تھے. لیکن حکومت ختم کرنے کے لیے پہلے سے ہوم ورک کو جو ہو رہا تھا ہمارے حکومت کہ آپ لوگ اس معاہدے کو قبول کر لیں، اس کو ختم نہ کیا جائے. لیکن جبکہ ہمارے حکومت قبول نہیں کر رہے تھے کیونکہ بلوچستان کے عوام کے نقصان میں تھے، بلوچستان کے عوام کو کچھ ان میں سے نہیں مل رہا تھا. 8,000 ارب یا 7,000 ارب ڈالر جو وہاں ذخیرہ ہے. تو جناب اسپیکر اس کے بعد یہ ریکارڈنگ معاملہ وہاں بین الاقوامی عدالت میں چل رہا تھا، لیکن مختلف حکومتوں نے، نہ گزشتہ حکومت نے ان کی پیروی کی اس کیس کے، نہ اب کی حکومت اس کیس کے پیروی ہوئی ہے. جناب اسپیکر ہمارے اب بھی یہ یقین ہے کہ ملی بھگت سے ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو وہاں بین الاقوامی عدالت میں ہروایا، اور اسی کمپنی سے اور ان کی ملی بھگت کے حوالے سے، کیونکہ جناب اسپیکر آپ کو یاد ہے کہ جس دن فیصلہ آ گیا کہ 600 ارب ڈالر ہمارے اوپر جو نقصان، جو جرمانہ آیا، تو اس وقت اسی کمپنی کے جو آسٹریلیا کا ایک کمپنی ہے، چلی کی کمپنی، ان کا بیان آیا کہ ہم عدالت سے باہر بیٹھنے کے لیے تیار ہے. تو جناب اسپیکر اس کا مقصد یہ ہے کہ عدالت سے باہر جب بیٹھ جائیں گے اور 6 ارب ہمارے اوپر جو جرمانہ رکھا بلوچستان کے عوام کے اوپر، میں مختصر کر لیتا ہوں، اس پہ آ جاؤں گا. تو جب جرمانہ آ گیا تو جناب اسپیکر جیسے پشتوں میں ایک کہاوت مشہور ہے، چھپا مر گئے ونس اور پتہ بہ راضی کے، موت پہ پکڑے اور بخار پہ ان کو راضی کیا جائے. بلوچستان کے عوام کو راضی کرنے کے لیے کہ بھائی ہمارے اوپر اب 6 ارب جب جرمانہ آ گیا ڈالر تو یہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، نہ تم نے کیے نہ میں نے کیے. اور وہ بلوچستان حکومت اور یہاں جو کیس چل رہا تھا وہ سارے معاملات. اور اب اس کے بعد ہمارے عوام اس حوالے سے بھی بلوچستان کے عوام مایوسی کے شکار ہو گئے کہ بلوچستان کے کیا ظلم ہو رہا ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کا ایک بیان، افسوسناک بیان آیا جناب اسپیکر کہ ہم ریکارڈنگ کو پاکستان کے قرضوں کے لیے بیچ دیتے ہیں. تو
تو جناب اسپیکر اگر وہ ریکارڈنگ پاکستان کے قرضے ان سے ادا کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں جناب اسپیکر کہ بلوچستان برائے فروخت نہیں ہے، بلوچستان برائے بلوچستان کے عوام کے لیے ہے، عوام کی ترقی کے لیے ہے۔ تو جناب اسپیکر اس قسم کے ہمارے ساتھ زیادتیاں اور ظلم پہلے بھی ہو چکے تھے۔ یہ جو کریڈور کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ تمام سے پیک ممکن جو ہو سکا وہ گوادر ہی کی وجہ سے ممکن ہو سکا، لیکن جناب اسپیکر ہم آپ کے توجہ اور آپ کے توسط سے آپ کے رولنگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام ان کے وسائل اور ان کے ذخائر بلوچستان کے عوام کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ بلوچستان کے عوام کے وسائل وہ پی کے پاکستان کے ہر ایک اپنے، جیسے کہ ابھی ایگریکلچر میں بحث ہو رہا ہے، جس کا ایگریکلچر ان کا ایگریکلچر مبارک، جن کے ذخائر ان کے ذخائر کو مبارک، لیکن اس طرح نہ ہو کہ ایک صبح دوسرے لوگوں کے لیے آپ ان کو قرضوں کے ادا کے لیے استعمال کر لیں۔ تو جناب اسپیکر میرے گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے بیانات سے بلوچستان کے عوام کی دشکری اور ان کے حقوق کے سلبی ہوتے ہیں، لہذا میں پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کے توسط سے آپ کے رولنگ چاہتا ہوں کہ آپ رولنگ دے دیا جائے کہ بلوچستان کے عوام کے وسائل اور ان کے ذخائر ان کے لیے استعمال کر لیں۔ جی رفیع اللہ صاحب۔